اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کی رات آپ کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، آپ کے گناہ مٹ سکتے ہیں اور جنت میں جگہ پکی ہو سکتی ہے، تو کیا پھر بھی آپ اس کو ضائع کریں گے؟ رات ہے جس میں صرف چند گھنٹے کی عبادت کا اجر 83 سال سے زیادہ ہے۔ 10 قیمتی راتوں میں کون سی عبادت سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سب سے زیادہ بینیفٹ ہے؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے مجرب اعمال کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ ان راتوں میں کیا عبادت کرنی بہت مفید ہو سکتی ہے۔ یہ عشر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو عائشہ، اللہ تعالیٰ کو استغفار اتنا پسند ہے تو ہم کن الفاظ سے استغفار کریں اللہ؟ لٹرلی آپ یقین کریں کہ اس طرح ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ نبی اگر گارنٹی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے تو نبی پاک نے گارنٹی ہمیں دی ہے۔ کوئی خاص دعا ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل ان راتوں میں کرنا ہے۔ پاک راتوں میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کی رات آپ کی ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، آپ کے گناہ مٹ سکتے ہیں اور جنت میں جگہ پکی ہو سکتی ہے، تو کیا پھر بھی آپ اس کو ضائع کریں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایسی رات ہے جس میں صرف چند گھنٹے کی عبادت کا اجر 83 سال سے زیادہ ہے، جی ہاں 83 ایئرز، اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ وہی راتیں ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے لکھے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو یقین دلایا جائے کہ یہ راتیں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، تو کیا پھر بھی آپ ان کو عام راتوں کی طرح گزاریں گے؟ The question is this کہ ان تمام قیمتی راتوں میں، 10 قیمتی راتوں میں کون سی عبادت سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سب سے زیادہ بینیفٹ ہے؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے مجرب اعمال کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ ان راتوں میں کیا عبادت کرنی بہت مفید ہو سکتی ہے، ہمارے لیے جہنم کی آزادی کا باعث بن سکتی ہیں، جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ ذرا توجہ دیجیے، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہی عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہی عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی رات چھپی ہوئی ہے، اور وہی عشرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، ایک رات جو 83 سال کی عبادت سے افضل ہو تو اسے ویسٹ کرنا کہاں کی عقل مندی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا تاک راتوں میں کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر سجدے میں اور تنہائی میں یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مغفرت کرے۔ مغفرت اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اور رمضان کی راتوں میں درود شریف پڑھنا بے حد فضیلت رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی یا مختصر درود پڑھیں، اور جب فرشتے آپ کے نام سے، آپ کے باپوں کے نام سے درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باؤنڈ ہو جائیں گے آپ کو دعا دینے کی، قرآن کی روح سے، کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہیں دعا دے تم اس کو بہتر الفاظ میں یا انہی الفاظ میں دعا دو۔ تو جب آپ 10 رحمتیں، 10 برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھیجیں گے دعا کی صورت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باؤنڈ ہو جائیں گے آپ کو ان دعاؤں سے بہتر دعا دینے میں، ٹھیک ہے؟ تو جس کے لیے نبی دعا کرے اس کو کوئی غم نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ درود آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ لازمی میں تو کہوں گی روٹین بنائیں، لاسٹ 10 ڈیز میں بھی، اور باقی کی روٹین بھی سیٹ کریں کہ آپ نے ڈیلی 100 بار درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا، تاکہ آپ کو رمضان کی رحمت، مغفرت اور لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار کے بہترین ذکر کیا ہے، کس طرح ہم استغفار کریں؟
اللہ تعالیٰ کو استغفار اتنا پسند ہے تو ہم کن الفاظ سے استغفار کریں اللہ کا کہ اللہ کو ہماری استغفار قبول کر لے اللہ تعالیٰ. تو بہترین اس کے اذکار ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور آپ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں. دوسرا استغفار جو بہترین اذکار میں شامل ہوتا ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یہ اذکار 100 سے 1000 بار پڑھیں، خاص طور پر سحری سے پہلے کے وقت یعنی کہ تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں انسان کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو کیا ہم جب ایک بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جس کو میں عطا کروں، جس کو میں معاف کر دوں، تو کیا پھر بھی ہم اس کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے؟ اور قرآن سے جڑ جائیں. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. یہ وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن پاک کی. کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھیں. اور اگر آپ سے 1 پارہ بھی نہیں ہو پا رہا اور اگر آپ نے روٹین سیٹ کرنی ہے، اپنے دل کو قرآن کی طرف لگانا ہے، تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ 1 پیج سے سٹارٹ کریں. 1 پیج پڑھیں ڈیلی. آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 پیج سے 2 پیج 3 پیج کب آپ ہاف سپارے پہ اور کب آپ فل سپارے پہ چلے گئے آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں 2 پارے بھی پڑھ لیں گے ایزیلی وداؤٹ تھکے ہوئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ پہ اللہ نے کی ہے. آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل قرآن کی روشنی سے بدل سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے دل کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے دل کے جذبات کو بدلنا ہے، دین کی طرف لے کے آنا ہے. اور لٹرلی آپ یقین کریں کہ اس طرح ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ مطلب آپ کے دنیاوی سوچیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں. آپ صرف دین کی باتیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں، صرف قرآن کی باتیں کرتے ہیں، صرف حدیثیں پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح ہی ہم سب کو سوچنا ہے. ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اپنے دل کے بدلنے کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو اپنے دل کے بدلنے کی دعا کیا کریں. 5ویں چیز کیا ہوگی جو آپ نے زیادہ کرنی ہے ان دنوں میں؟ وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر کی تلاوت ضرور کریں. اب ہمیں نہیں پتا لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو مطلب آپ نے ان 5 تاک راتوں میں آپ نے تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر. اس سے 7 سے 11 بار پڑھ کر دعا مانگے. انشاءاللہ لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو انشاءاللہ. اور نمبر 6 پہ آتا ہے اس میں اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارنا، اللہ کے ایسے نام کے ذریعے پکارنا کہ جس کو سن کے اللہ تعالیٰ انکار ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا اس میں اعظم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. تو یہ نام مختلف احادیث میں آیا ہے. ان ناموں میں سے ایک یہ نام ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ نام بہت سی احادیث میں نبی پاک نے مینشن کیا ہے. تو ہمیں اللہ کے اس نام سے دعا کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے اور پھر اپنی حاجات جو ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو ایک دعا آتی ہے اس میں اعظم میں بہت ہی مقبول دعا ہے. میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں کہ سجدے میں کس طرح دعا کریں، کون سی دعا پڑھیں. ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، فوراً یس کہتے ہیں آپ کی دعا پہ. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے. تو اس میں اعظم کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں تو مطلب کرتے ہیں. اور میرے نبی اگر گارنٹی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے تو نبی پاک نے گارنٹی ہمیں دی ہے. اس چیز کو سمجھے، اس کی فضیلت کو سمجھے اس دعا کی. تو 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بھی. اور دوسری دعا بھی لازمی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں، وہ لازم بہت اچھی دعا ہے
اور نمبر 7 پہ جو چیز آتی ہے ان راتوں میں پڑھنے کے لیے وہ ہے سورہ یاسین. آپ کی حاجات اور آپ کی مشکلات کے لیے یہ بہت اچھا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین پڑھنا مردوں کے لیے رحمت اور زندوں کے لیے حاجت روائی کا ذریعہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ نے کرنا کیا ہے, ان آخری راتوں میں سورہ یاسین روزانہ فجر یا تہجد کے وقت پڑھنی ہے, لازمی. انشاءاللہ دل کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. نمبر 8 پہ جو چیز آتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھنا 1 مرتبہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے, اور 3 مرتبہ پڑھنا مطلب آپ کو پورے قرآن پاک کا ثواب ہوگا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے 100 یا 313 بار یہ پڑھنا ہے تاکہ ثواب کا دروازہ آپ پر کھل سکے, آپ کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکے. یہ بھی تو کرنی ہے نا, ہم نے اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں بھی بیلنس رکھی ہوگا. اور نمبر 9 کیا ہے کہ تہجد, اور آپ نے آخری عشرے میں یعنی کہ پورے 10 ڈیز میں آپ نے سجدے میں جا کر لمبی لمبی دعائیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرنی ہے. اللہم اجرنی من النار کی آپ نے ورد کرنا ہے سجدے میں جا کر. یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دیں گے انشاءاللہ. اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ میں اگر آپ اللہ سے بخشش مانگ رہی ہوں, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 10 پہ ہے کہ اگر کوئی خاص دعا ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل ان راتوں میں کرنا ہے. آپ راتوں میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وضو کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. اسلام کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت, جو بھی آپ کی پریشانی ہے, جو بھی آپ کی خواہش ہے, اس کو مانگیں. یہ بہت بہترین اور ایک پاورفل عمل ہے, آزمایا ہوا عمل ہے, گارنٹیڈ ہے. یہ دوستو یہ وہ راتیں ہیں جن میں فیصلے بدل سکتے ہیں, قسمتیں سنور سکتی ہیں اور گناہ مٹ سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ مبارک راتیں گزر جائیں اور ہم سوتے رہیں. یہ وقت ہے عبادت کا, دعا کرنے کا, استغفار کرنے کا, اللہ کی قربت حاصل کرنے کا. کون جانتا ہے شاید رمضان ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو, اور اللہ ہمیں ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا.